اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق ہے، اور درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مسلمان بنایا، جن ہستیوں نے بیزر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بیدار کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کرنے والے محمد کا اللہ نے بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش رضا پہ تشریف لانے پر بہترین اجر عطا۔ برادر عزیز ڈاکٹر صاحب کا یہ تمام تر انتظام، سلام، محنت، کوشش، کاوش، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں شرف قبول کے حاصل، اتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے دلوں میں اذہان میں کہیں بھی محفوظ ہیں۔ آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے ہر سال کی طرح اس سال بھی محرم کا آغاز یہیں سے ہوگا۔ بس توجہات چاہیے، دو چار فکرے مختصر وقت میں کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ خیرات تقسیم ہو۔ ادارہ منہاج حسین میں جب بھی پڑھا مایوسی نہیں ہوئی، خالق کون ہے اس ادارے میں سرپرست اللہ بابا جو اس وقت میری خدمت زیارات خالق نے اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور علامہ محمد صلی جیسی بھی شخصیات ہیں جو مذہب و ملت کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں اور کچھ خدمات سے انجام دے رہے ہیں۔ مولا جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ نہیں دیکھنا پڑنے والا جو پڑھ رہا ہے اس میں استقبال محرم اور محرم کا آغاز۔ محرم ایک عالمگیر واقعہ، وہ واقعہ جو کسی مذہب سے منسوب نہیں ہے۔ محرم نہ شیعوں کے لیے ہے، نہ سنیوں کے لیے ہے، نہ اہل حدیث کے لیے، نہ بریلویوں کے لیے۔ حسین نہ تو صرف شیعوں کا امام ہے، نہ اہل سنت کا امام ہے، نہ اہل حدیث کا امام ہے۔ حسین کا احسان انسانیت پر ہے، حسین انسانیت کا امام ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرنے کا عادی ہوں، کبھی بھی میں نے ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی گفتگو کر کے داد دینے کی کوشش نہیں کی۔ میں فکر دوبارہ عرض کرتا ہوں، حسین کسی ایک طبقے یا فرقے کا امام نہیں، اور حسین کی قربانی کسی ایک طبقے کے لیے نہیں تھی۔ حسین انسانیت کا قائد اعظم ہے۔ حسین کی قربانی پوری انسانیت کی، حسین کی قربانی میں پوری انسانیت کی بقا تھی۔ اس وقت جو انسان باضمیر ہے وہ حسینی ہے، چونکہ جتنے بھی باضمیر ہوں گے وہ یزید کے مخالف ہوں گے۔ داد کے لیے نہیں پڑھ رہا، بچوں کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا۔ محرم نہ تو لڑائی ہے، نہ انتشار ہے، نہ خلفشار ہے،
نہ کوئی انتقام ہے. محرم صرف انسانیت پر ہونے والے سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے اہم احتجاج ہے. اور یہ احتجاج کا سلسلہ حسینیوں نے ہی سکھایا. سیاہ پٹیا کا باندھنی ہے. ماتم کیوں کیا جاتا ہے؟ پہلے میڈیا کا دور نہیں تھا، باتیں چھپ جاتی تھی. اب دنیا نے دیکھ لیا جو حسین کے لیے ماتم کو بدعت کہتے تھے، روٹی مہنگی ہو جائے تو وہ ماتم کو جائز سمجھ کے کرنا شروع کر دیتے. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ، تھوڑا سا بولتے رہا کرو، ذاکر کو حوصلہ ملتا ہے، ورنہ آپ نہیں بھی بولیں گے تب بھی میں نے پڑھنا ہی. سب سے بڑی سلطنت کائنات میں حسین کی، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، سب سے بڑی حکومت حسین کے پاس، سب سے زیادہ یاد حسین کی منائی جاتی ہے، سب سے زیادہ لنگر حسین کے نام پہ بانٹا جاتا ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی سلطنت حسین، سب سے بڑی حکومت حسین، سب سے زیادہ ذکر حسین کا، سب سے زیادہ لنگر حسین کے نام پہ بانٹا جاتا ہے. لنگر باقی بھی تقسیم ہوتے ہوں گے مگر فرق، کوئی بھی کھانا تقسیم کرے وہ عزت کے ساتھ نہیں کرتا. میں مثال دے دیتا ہوں، کہیں بھی کھانا تقسیم ہو رہا ہو، بڑا آدمی اگر خیرات کر بھی لے، غریبوں کو بلاؤ، مسکینوں کو بلاؤ، کھانا تقسیم کرو. واحد بادشاہ ہے حسین، جس کا لنگر تقسیم ہو رہا ہو تو غریب اور کروڑ پتی ایک ہی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. حسین کا لنگر تقسیم ہو، آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا، کروڑ پتی بھی چھولی پھیلا کے یا ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے غریبوں کے سامنے. حسین کا اپنا ایک نظام، انسانیت کا سب سے عظیم رہنما ہے حسین. فکرہ عرض کر دوں شاید یاد رہ جائے. کچھ عرصہ پہلے جرمنی میں ایک میٹنگ بلائی گئی، اس میں یہ طے کرنا تھا کہ کائنات کا سب سے بڑا جرنیل کون ہے. ممبر سے بیان دے اور ریکارڈ ہو رہا ہے.
8 گھنٹے میٹنگ جاری رہی. 8 گھنٹے بعد فیصلہ ہوا حسین سے بڑا جرنیل کوئی نہیں جس نے 72 کو لشکر سے 6 گھنٹے لڑایا. میں نے فکرہ کہا اور بڑی دعائیں وصول. وہ دہرا رہا ہوں ادارہ منہاج الحسین کے مومنین سماعت فرمائیں گے. یہاں ارد گرد سے آئے ہوئے لوگ جتنے بھی تشریف لائے ہو مولا تمہیں ہر قدم میں جتنے بھی چل کے آئے ہو ثواب اجر عطا فرمائے. فکرہ ضائع نہ ہونے دیجیے. فکرہ بہت بڑا ہے. میرا قد چھوٹا ہے فکرہ بڑا ہے. میں اگر امام حسین کا تعارف ایک فکرے میں کرواؤں تو میرے شعور کے مطابق یہ فکرہ مجھے بادشاہوں نے عطا کیا کہ لشکر کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں. لشکروں کے سامنے 72 کے اطمینان کو حسین کہتے ہیں. یہ تو آپ نے بعض اوقات کئی لاکھوں علماء سے سنا ہوگا کہ جی 6 گھنٹے نہیں تھے وقت رک گیا تھا. میدان کربلا تھی بڑا طویل دن تھا وقت ٹھہر گیا. نفسیں رک گئی تھی کائنات سانس رک گئی تھی زمانے اور پوری کائنات اس وقت کربلا پہ متوجہ تھی. اب جو فکرہ سمجھے وہ حسین وہ پہلی اور آخری ہستی ہے کائنات آدم و عالم میں جس نے آدم سے لے کے اس دم تک کام ہی ایسا کیا کہ توحید نے بھی 6 گھنٹے صرف حسین کا چہرہ دیکھا. وہ امتحان ہی ایسا تھا وحدت بھی صرف حسین کو دیکھ رہی. میرا عاشق خاص جو ہے وہ اس انداز سے کام سر انجام دے رہا ہے. ہر امتحان کا ایک نتیجہ لازمی ہوتا ہے. سب سے بڑا امتحان حسین کا 1,24,00,000 پیغمبروں میں تمام تر امتحانوں سے بڑا امتحان کائنات بچانے والا نظام تھا. فکرہ عرض کرتا ہوں کعبہ کی حرمت قرآن کی عزت معصوم کی عصمت ولایت کی حقانیت رسالت کی قدر و قامت اور توحید کی حفاظت کا مکمل نظام حسین نے وضع کیا. عنوان بن گیا حسین. توحید کی پہچان کا عنوان حسینی سرنامہ کہلایا. ہر اس سجدے کا جو اب تک ہو رہے ہیں تمام تر سجدے میرے بادشاہ حسین کا صدقہ ہے. اس سے دنیا انکار نہیں کر سکتی کہ وہ جو آخری سجدہ امام حسین نے کیا تھا یہ سارے سجدے اس سجدے کا صدقہ ہے. ورنہ آج نہ کوئی مسجد ہوتی نہ مصلی ہوتا نہ عبادت ہوتی نہ خدا کی یاد ہوتی. یہ حسین کی قربانی تھی جس نے توحید کو محفوظ کیا. آپ بھی جو نہ سمجھے اس کا مقدر ہے. سب سے بڑے ظلم کے خلاف سب سے بڑے صبر کا نام حسین ہے جس نے تخت و تاج کو بے معنی کر دیا. جس نے میدان کربلا میں ثابت کیا کہ طاقت حق نہیں حق طاقت ہے. ہر امتحان کو نتیجہ ہوتا ہر نبی کو دیا ہر مرسل کو دیا. اتنے بڑے امتحان دیا کیا تھا. امام حسین کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس سے بڑا فکرہ کوئی نہیں.
جتنے پیغمبر گزرے سب نے امتحانات، لیکن ایک موڑ پر ہر پیغمبر نے کہا باری الہ تھک گیا، اب بس کر دے، کمال کر دیا میرے حسین۔ قادر مطلق کو کہنا پڑا حسین میں راضی ہوں تو بس کر دے۔ میں راضی ہوں بس کر دے، امتحان ہو چکا، اس کے آگے سرحد ہی کوئی نہیں، کیا تجھے اس امتحان میں دیجئے، رسالت تیرے نانا کے پاس، ولایت تیرے بابا کے پاس۔ جو مومن اور موالی ہے وہ تو لازمی بولے، قسمت تیری ماں کا حصہ ہے، جو تو نے کر دیا وہ کوئی نہ کر سکا، جا میں اللہ ہو کے وعدہ کر رہا ہوں، اب جب تک میں تب تک تو۔ عزاداری ہماری شہر کی حیات، نہ اس پہ سمجھوتا کیا تھا نہ کریں گے، ہم نے ہمیشہ گورنمنٹ کا ساتھ دیا اور دیتے رہیں گے۔ مولا پاکستان کی سالمیت کی خیر کرے، افواج پاکستان کو سلامت رکھے، سیکیورٹی اداروں کی خیر ہو، ہم نے ہمیشہ تعاون کیا، ورنہ احتجاج ہمارا حق ہے، احتجاج بنیادی حق ہے جمہوری ملک میں کہیں بھی۔ یہ ہماری شرافت کی معراج ہے کہ ہم اجازت لے کے احتجاج کرتے ہیں۔ مولا کا واسطہ دیتا ہوں، وقت بھی مقرر کرتے ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک احتجاج کریں، روٹ بھی طے ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک احتجاج ہوتا ہے۔ یہ ہم باشعور قوم ہیں، باشعور قوم، اور یہ دنیا مانے گی کہ ہم سے زیادہ پرامن قوم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ روڈ پہ کوئی چھری لے کے پھر رہا ہو، لوگ گھروں میں چھپ جاتے پتہ نہیں کون ہے۔ 10 محرم کو ہر جوان کے ہاتھ میں زنجیر ہوتے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، کوئی ٹینشن نہیں، انتظامیہ کو بھی عوام کو بھی انہیں معلوم ہے یہ پرامن کو نہیں چاہیں کہ ماتم کریں گے، زنجیر زنی کریں گے، واپس گھروں کو لوٹ جائیں۔ آج تک کسی شیعہ بچے نے بھی کسی کا نقصان نہیں کیا، چاہے 10 محرم کو اتنی بڑی تعداد کیوں نہ ہو جلوسوں میں۔ کوئی سمجھے تو بات ہے، لڑائی جھگڑے سے تو باتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی جھگڑا نہیں بنایا مولا کی قسم، نہ کبھی سے کسی سے چھیڑ چھاڑ کی۔ انتشار ہمارے نزدیک وہ چیز ہے جو بیان ہونی ہی نہیں چاہیے ممبروں سے، کم از کم میرا ذاتی خیال نہیں ہے۔ فضائل اتنے ہیں بادشاہ، ختم ہی نہیں ہوتے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، مرضی آپ کی، بولے یا نہ بولے۔ میں نے عرض کیا سب سے بڑی حکومت حسین کی، بڑے لوگ بولے پھر دوہرا رہا، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سب سے بڑی حکومت اس وقت روح زمین پر میرے بادشاہ حسین،
حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. یعنی تشہیر نہ آپ کا مطلب یہ ہوا حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. شعر میں بڑا کچھ ہوتا ہے جان دو کتابیں ہوتی ہیں بنا سمجھو اس کو. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. جو نوجوان بیٹھو نا ان سے اپیل ہے باقی بڑا جو اترے بزرگ دعا کرتے کتابی راضی ہو لیکن جن کے دل میں مصرع اترے وہ بولے. اس بارگاہ میں پہلی بار یہ شعر پڑھا, کل ہی پہلی بار پڑھا ہے یہ 28 پہ کے بعد. آج اسے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. رات تو بڑی داد ملی, بڑی دعائیں ملی. آج دیکھو یہاں کتنا حصہ مل جاتا ہے پھر پورے ملک میں. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں کبھی, اب اس کے کتنے علم ہیں گنے نہیں جاتے. ملنگو تمہیں سلام, عباس باوفا کے ملنگو تمہیں سلام. سوزے ازا سے دہر کو بیدار کر دیا. ہر شہر ہر گلی میں ہے عباس کا علم, تو نے تو راستوں کو آزادار کر دیا. بولو بولو سخی لال کالندر عامر بھائی راضی رہیے گا, اتنا ہی پڑھنا. حسینیت کی کہاں تک ہے سرحد آخر. یہ دعا ملتی یقین جانیے پورے ملک میں. اگر یہاں داد مل گئی تو پھر ملک میں ملے گی. یزیدیوں کے یہی وسوسے نہیں جاتے. کیا بادشاہ نے مجھے خیال اتنا بڑا دے دیا, میں تو میرے تو قاضی چھوٹ گیا. وہ بادشاہ جو تنہا تھا کربلا میں, اب اس کے کتنے علم ہیں. شیعوں کی تعداد گنی جا سکتی ہے دنیا میں. علم کوئی نہیں گن سکتا کہ ورلڈ میں کتنے, زمین پہ کتنے, کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں. ابھی بھائی نے ربائی پڑھ دی تو 4 مصرے میرے مجھے یاد آ گئے. عقیل شام کے ظلمت کدے پریشان پریشان ہو گئے. خیر عقیل شام کے ظلمت کدے پریشان, یہ کس نے نور کی دنیا نہیں بسا دی. چاہتا ہوں جن کے گھروں پر علم لگے ہوئے, جو علم سے مرادیں مانگتے ہو, جو منتیں مانگتے ہو, جو بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہو, جو باب العبید مانگتے ہو, جو علم کو دیکھ کے کرے. جب میرا ایک فکرہ ہے اور پتہ نہیں کہاں تک یہ پڑھا گیا سنا گیا اور لوگوں نے بڑی دعائیں. یہ ہم پر احسان ہے بادشاہ امام حسین کا. کئی لوگ گئے ہوں گے ملک سے باہر کمانے کے چکر میں, روزی روٹی کی تلاش میں, جب ویسے ہی ملک سے باہر جانا پڑ جاتا ہے. ملک سے باہر جانے اجنبیت کا احساس ہوتا ہے. وہاں کوئی جاننے والا نہیں. منبر کی قسم مومن ہو بزرگ ملک سے باہر بھی جائے نہ چاہے تو ساری تھکن اتر جاتی ہے جب غازی کا لفظ ہے. ایسے ہم نے اپنے وطن میں عقیل شام کے ظلمت کدے پریشان. اس کی گول کس نے بڑھا دی. یہ صحیح ہے آواز میں مجھے صحیح ہے نہیں ہے صحیح. پہلے ٹھیک تھی بھائی جان. پتہ نہیں کون تھا ساؤنڈ پہ, پتہ نہیں کون تھا وہ داد لیا تو زیادہ داد. عقیل شام کے عقیل شام کے ظلمت کدے پریشان, کس نے نور کی دنیا نہیں بسا دی. جہاں علم ہے وہاں پر چراغ روشن ہے. حسینیت نے زمین کہکشاں بنا دی. اور زمین پر چراغ روشن ہوتے جاتے ہیں. مولا آپ سب کو سلامت و آباد. پھر کہہ رہے تھوڑی گونج کم کر دیں تو کم کر کے ساؤنڈ پڑھنے میں
بس ایک چار مصرے میں اور زحمت تمام، پھر کبھی زندگی نے موقع دیا تو انشاءاللہ تفصیل کروں گا. آج اتنا کافی سمجھیے گا تو کل سے سفر شروع ہو جانے ہیں، طویل سفر ہے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں 4 سال، بہت، کیونکہ یہ بحث اکثر چھٹی ہوتی ہے. آج کل ہمارے نوجوان بچوں کو بھی تنگ کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو تنگ کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو، بچوں کو، خاص طور پر اسکول کے بچے. ٹیلی ویژن پر بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جنگ ہوئی تھی، یوں ہوا تھا، یوں ہوا تھا. انہیں 4 سال اور آپ کے چہرے پڑھ کے میں مطمئن کھڑا ہوا ہوں کہ میرے یہ 4 سال ضائع نہیں. توجہ فرمائیے. اللہ آپ کو سلامت و آباد سائیکنگ روپیہ آپ نے پڑھی تھی، امام صاحب آپ کو سلامت. کس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ شاعری میں لب و لہجہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بولیں گے، باقی بھی سب چپ رہے. شاعری میں کچھ مصرے ہوتے ہیں، بولتے ہوئے مصروں کو کہا جاتا ہے لے جاؤ. میں وہ لہجے پر ہی ایک مصرا پڑھتا ہوں. اس لیے اسے مکالماتی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس مکالماتی بھی سبھی کہتے ہیں شاعری میں. اس لیے الجھتے ہو، 2 گھنٹے پڑھنا پڑا یہ شعر ضائع ہے. اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے، کون کس سے ہارا ہے؟ سنیے سنیے سنیے، جلدی نہیں ہے دعوت دینے کی، دعوت آپ نے بڑی دیکھی، یہ یاد کر کے دل پہ لکھ لیجیے گا. اس لیے الجھتے ہو، بات کیوں بڑھاتے ہو؟ کون کس سے جیتا ہے، کون کس سے ہارا ہے؟ فتح کا نشان کوئی ہے تو سامنے لاؤ، جو بلند ہے اب تک وہ علم ہمارا ہے. جب بھی زیارت کیا کرو علم کی شکر ادا کیا کہ ہم بادشاہوں کے نوکر سر اٹھا کے جی سکتے. یہ ہماری فتح کا نشان ہے، پوری دنیا میں لہرا رہا. کوئی ملک ایسا نہیں جس کا پرچم اس کی سرحد کے باہر کوئی اٹھائے. واحد بادشاہ ہے حسین، جس کا علم جو چاہے جب چاہے جہاں چاہے لگائے. یہ علم یاد دلاتا ہے کہ کربلا میں 72 پہ کتنا ظلم ہوا. کٹے ہوئے ہاتھوں کی یاد ہے. یہی وہ علم ہے جو کربلا میں عباس نے اٹھایا اور کربلا سے لے کے شام تک علی کی بیٹی نے اٹھایا. کبھی نہ رو اور کسی غم میں نہ رو سوائے غم حسین. محرم ہے، ایام رضا شروع ہے، 10 دن 10 راتیں صرف حسین کے لیے وقت. جہاں مجلس نوحہ ماتم سبیل لنگر، روح زمین پر جہاں بھی کوئی عزادار ہے، مولا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وبائی امراض کا دور ہے، مولا ہر مومن کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. شام تک علی کی بیٹی نے اٹھائی. ایسی کوئی وفا کی حضرت عباس نے. آج دنیا میں جہاں بھی آبادی ہے وہاں علم لازمی ہے. چاہے ایک مومن کو نہ رہتا ہو بستی میں، وہاں بھی آپ کو علم نظر آتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے وطن کا چھوڑنا. تم وطن پہ جو چاند دیکھ رہے ہو نا آج، علی کی بیٹیوں نے جنگلوں میں دیکھا. آج 29 ذی الحج ہے.
28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा। तकरीबन 5 महीने और कुछ दिन हो गए। ये 5 महीने एक दिन कहे। 5 महीने कहना आसान है, कोई सफर पे जाए ना कि 1 महीने का सफर, तो घर वाले इंतजार में होते हैं कब वापस आए। 5 महीने हो गए। अली की बेटियां कभी किसी जंगल में, कभी किसी वीराने में। आगा हुसैन शाह मक्खर वाले बहुत बड़ा नाम, जाकिर की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, मसायब खानों में बहुत बड़ा नाम, बड़े मुस्तनद जाकिर। उनकी जुबान से सुने हुए चंद फिक्रे पढ़ के मैं मसायब के लिए दुआ करवाता हूँ, 4 आंसू आ जाए। बड़ा प्यारा था पर्दा आले मोहम्मद को, मिंबर है और इस पे हाथ है। हुसैन का बेटा खून मक्तल में नहीं रोया, वहां रोया जहां आलिया ने चादर मांगी। सैयदों से माफी, अज़ादारों से भी माफी। पानी रोना और बात है, खून रोना और बात है। 40 साल खून रोया है सिर्फ एक ही बात पर, कहां बाजार कहां ज़ैनब। आपके आंसुओं का आप बस एक ही फिक्र मसला नहीं पड़ा। आमिर में राजी रहेंगे, आप अल्लाह दुआ फरमाएंगे, हमारे आपके तमाम जितने भी अज़ादारी के जितने भी रूट्स हैं वो सब महफूज रहे। इतनी इज्जतदार है अली की बेटी, पूरी जिंदगी में 4 मरतबा घर से बाहर आई। मैं जिम्मेदारी के साथ पढ़ने का आदमी हूं, अपने कहे हुए एक लफ्ज़ बता दूं, पूरी जिंदगी में 4 मरतबा घर से बाहर। 4। पहली बार कब बाहर आई? जब माँ का जनाजा उठा। 3 जमाती सानी, माँ का जनाजा आधी रात का वक्त, भरा हुआ मदीना था, लेकिन सैयद इतने उजड़ गए थे। रसूल के बाद उम्मत ने यूं आंखें फेरी, भरे हुए मदीने में मोहम्मद की इकलौती बेटी का जनाजा उठाने के लिए कोई ना आया, सिर्फ 5 लोग। पहला पाया अली बादशाह ने उठाया, कलेजा फटता है फिक्र पढ़ते हुए। दूसरा सलमान फारसी ने उठाया, माफी दीजिएगा सैयदों, तीसरा पाया उठाने वाला कोई मर्द नहीं था, सुफैद सर वाली कनीज भी साथ। गलत पढ़ूं आकाजादी मेरी शफाअत, ऐसे पढ़ा है जो सुना है वैसे पढ़ रहा हूं। चौथा पाया उठाने वाले 2 मासूम थे, एक का नाम इमाम हसन, दूसरे का नाम इमाम हुसैन, जो बार बार कहते थे बाबा आहिस्ता चल, हमारी एड़ियां उठ जाती हैं। बस तुम्हारी आवाजों का बुलंद होना कबूलियत की अलामत है। 2 जुमले पढ़ता हूँ मसाइब के। 14वें कदम पर, 14वें कदम पर मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटी का जनाजा था, या अली की चीख बुलंद हुई, हसन बेटा जनाजे के साथ बच्ची कौन है? जो सच्चा आजादार है वो एक मरतबा सीने पे हाथ लाजमी मारेगा। इस शहजादे का बाद है फिक्र ऐसा मानो जनाजे के साथ कम से बच्ची कौन है? हसन खामोश रहे। फिर पूछा जनाजे के साथ बच्ची कौन है? हाथ जोड़ के कहा बाबा मेरी बहन है। 5 साल की उम्र मसाइब, बीबी ज़ैनब आलिया माँ के जनाजे के साथ सर पे चादर आधी रात
کا وقت علی بادشاہ کی آواز جنازہ رکھ دو اپنی ابا اتار کے بیٹی کی چادر کے اوپر ڈالی فرمایا جتنی دیر لگتی ہے پہلے بہن کو گھر چھوڑ کے آؤ تو نہ رو سکے اس کا اپنا مقدر ہے فکر رونے کا پڑھ رہا ہوں امام حسین آگے بڑھے بابا آدھی رات کا وقت ہے دیکھنے والا کوئی نہیں میری 5 سال کی بہن ہے قریب قبرستان ہے اگر ساتھ چلی جائے گی تو کیا ہو جائے گا فرمایا مجھ علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی آدھی رات کے وقت بھی کسی پرندے کی نظر زینب عالیہ کے قد پہ پڑ گئی میں علی مر جاؤں گا پتہ نہیں یہ علی اس وقت کہا تھا جب 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ ہر موڑ پر کہتی تھی لوگوں میں محمد کی بیٹی ہو آگے بھیڑ زیادہ ہے مجھے چادر دے دو چادر نہیں ہے تو روشنیاں بجھا دو روشنیاں نہیں بجھاتے تو میرے ہاتھ کھولو میں ہاتھوں کا پردہ بچھا دو جملے اور میرے بھائی عامر بھائی نے بھی کل جانا ہے 11 اکتوبر ان کو اپنے حفظ و مان لے جانا بڑا گریہ ہو گیا عبادت ہو گئی تعصب آ گئے دل رنجیدہ ہو گئے چہرے افسردہ ہو گئے یہ حق ہے عبادت کا اجازت دو میں 2 فکریں اور پڑھنا چاہتا ہوں پہلی بار ماں کے جنازے دوسری بار جب کوفہ کی عورتوں نے کہا یا علی ہم نے سنا ہے تیری بیٹیاں قرآن بہت اچھا پڑھا ہے ہم چاہتی ہیں موقع اچھا ہے اگر تیری موجودگی میں تیری بیٹیاں آ جائیں تو ہم ہمیشہ تیری شکر گزار رہے بیٹے بہنوں کو لینے آئے اتنی عزت ہے علی کی بیٹی کی مجھے ہمت دینا میں پڑھ جاؤں کس شان سے روانہ ہوئی بابا ملنے کے لیے کوفہ جانے کے لیے سارا دن غازی نے اعلان کیا مدینے میں شام کو باہر کوئی نہ آئے میری آقا ذاتی نے سفر پہ جانا میں ایک بار پھر معافی مانگوں سادات نظام سے خاص طور پر پردے میں بیٹھے سکے ذاتیاں سیدانیاں ان سے بھی معافی محمل دروازے کے بالکل قریب بٹھایا گیا وہ جو مسلح تک کنیزوں کے سہارے پہ آتی تھی نا وہ بھائیوں کے بالکل گھیرے میں چلی محمل پہ بیٹھ معافی چاہتا مولا کی قسم فکرہ پڑھتے ہوئے ڈر رہا ہوں اس شان اور عزت سے چلی محمل پہ پردے تھے درمیان میں عالیہ تھی دائیں حسن جیسا امام تھا بائیں حسین جیسا بھائی تھا پیچھے حنفیہ تھا مجھے غازی قسم یہ علی نے ڈیوٹی لگائی تھی حضرت عباس کی عباس کا گھوڑا محمل کے آگے تھا کبھی 4 میل آگے کبھی دائیں کبھی بائیں مدینے سے کوفے تک حضرت عباس نے ایک ہی فکرہ کہا الحجاب مسائل نہ پڑھنے پڑتے آخری ایک فکرہ میں پڑھتا ہوں 2 جملے اگلے نہیں پڑھوں گا معافی چاہتا ہوں تو پھر کبھی مجلس میں آیا تو میں سناؤں گا آپ کو یہ پورا مضمون اجازت تو میں تیسرا موقع پڑھوں گا کب باہر آئے 28 رجب سمجھ گئے ہو 60 ہجری امت نے حسین سے مدینہ چھڑایا میں نے پڑھ دیا تو نے سن لیا حسین نے مدینہ چھوڑا نہیں امت نے چھڑوایا مجھے غازی کی قسم 3 نسلوں سے آباد ہوا تھا مدینہ 3 نسلوں سے 3 نسلیں لگی تھی سیدوں مدینہ آباد کرنے اب حسین پوتوں والا تھا حسین بیٹوں والا نہیں تھا پوتوں والا تھا لیکن مدینے میں جوان تھا جوانی کی 3 علامتیں ہیں اور تینوں حسین میں موجود تھے داڑھی سیاہ تھی کمر سیدھی تھی اللہ اکبر بینائی ٹھیک تھی بوڑھا اور غریب ہوا ہے کربلا میں غریب ہوا کربلا میں معافی چاہتا ہوں اکبر کے سینے سے برچھی نکالی آنکھوں کا نور کم ہو گیا
میں معافی مانگ کے فکرے پڑھ رہا ہوں. عسکر کا تیر کھینچا, داڑھی سے بیٹھ گئے, عباس کے بازو اٹھائے, کمر جھک گئی, پھر کہہ رہا تھا واہ غربتا. مولا آپ کو آباد ساتھ میں کوئی نام نہ دیکھو سوائے ہمیں حسین کے. میں دو جملے پڑھ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں. جو رو رہے ہو تو ایک لمحہ مجھے دیکھیے گا. مولا آپ کے آنسو قبول کرے. 28 میں جب 67 ہجری زہرا کا بھرا ہوا گھر تھا, جب مدینہ چھوڑا حسین نے, مہمان تیار ہوئے, فہرست تیار ہو گئی, مسافروں نے تیاری کی, مہمان آ گئے حویلی کے سامنے, بیویاں سوار ہوئی, جوان رہواروں پہ سوار ہوئی. مجھے عباس کے علم کی قسم اچانک حسین ابن علی اٹھے, بنی ہاشم پہ نگاہ کی, کہیں سے مسلم, کہیں سے حنفیہ, کہیں سے اون محمد, کہیں سے قاسم, کہیں سے علی اکبر, کہیں سے غازی, ساتھارا بنی ہاشم کو لے کے حسین چلے. مولا کی قسم یہ منظر نہ بھولیے گا, اسے دل پہ تحریر کیجیے گا. وہاں آیا جہاں بہن کا حکم تھا, پہلا فکرہ کہا آؤ میری صابرہ اور مجاہدہ بہن, تیرا محمل تیار ہے. مجھے غازی کی قسم ہے ادھر بی بی زینب نے پہلا قدم ماں کی گھر باہر رکھا, یا 34 سال کا عباس دوڑ کے آیا, بی بی قدم اندر رکھ, بی بی نے قدم اندر رکھا. غازی کی کیا حالت ہے, امامہ کھل کے گلے میں ہے, حالات بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کہہ رہا علی جناب کر جاؤ, علی کی بیٹی باہر آ رہی ہے, جب بھی باہر نہیں. علی کی عزت دار بیٹے حسین کو بچانے والی بی بی, محافظہ امامت, شریکت الحسین, اس انداز سے باہر آئی. 18 بنی ہاشم ارد گرد, دایاں ہاتھ یا علی حسین کی ابا میں ڈال, بایاں ہاتھ علی اکبر کی ابا میں ڈالو. پیچھے اون محمد چلے, آگے علی اکبر چلے. بی بی نے قدم اٹھانے شروع کیے. حسین یاسین پڑھتے تھے, بھر نہ جائے ہم سید. علی اکبر مزمل پڑھتا تھا, معافی دینا عزادار ہے آپ. بی بی قدم اٹھا کے زمین پہ رکھتی تھی. جب 34 سال کا عمر بنین کا بیٹا وفا کا کردگار مٹی پہ بیٹھ کے بی بی کے قدموں کے نشان مٹا دیتا تھا. رو رو کے کہہ رہا تھا بی بی تیری یہ عزت سلامت رہے. تم روز پڑھو فکر میں نہ پڑھنا ہے, قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ. اتنی عزت دار ہے علی کی بیٹی, اتنی نفیس ہے علی کی اولاد. 14 قدم ماں کی حویلی میں چلی, یہ ہاتھ دھیرے پڑ گئے. حسین کی آواز چھوڑ دی, اکبر کی آواز چھوڑ دی, مٹی میں بیٹھ گئی. حسین نے کہا بہن کیا ہوا,